اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان في امنیاته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتقبل له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الحج کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب تمنا کیا تو شیطان نے ان امنیات میں القا کیا، تو پس اللہ منسوخ کرتا ہے ان باتوں کو جو شیطان نے القا کی تھی، پھر وہ اپنی آیتوں کا حکم لاتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور بنتا ہے فتنہ جو شیطان نے القا کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، اور اس وجہ سے ان کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم ہدایت سے کٹ کر بہت دور جا چکے ہیں، اور جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اس پر ایمان لاتے ہیں، پس ان کے دل ان کو باادب بناتے ہیں، اور بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ تمنا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے وہ باتیں، وہ چیزیں جس کو حاصل کرنے کے لیے خاص رہنمائی یا اجازت کی ضرورت ہو، یعنی انبیاء کرام کی وہ باتیں۔ جس طرح قرآن کریم نے اپنے لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں آیت محکمات ہیں، وہ عام فہم ہیں، لیکن آیت متشابہات کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعویل وہ خاص کر سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہو۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اس کی تعویل کرے گا تو وہ امنیات کہلائیں گی، جو صرف اندازہ ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کی وحی میں شیطان القا نہیں کر سکتا۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی ان باتوں کو جو آیت متشابہات کی طرح تھی، جن کی تعویل کرنے کے لیے خاص رہنمائی یا اجازت کی ضرورت تھی، جب ان قوموں کے احبار اور مشائخ نے ان کی تعویل کرنے کی کوشش کی تو شیطان نے ان کی تمنا میں القا کر دیا۔ پھر وہ باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے دین میں رائج ہو گئیں اور ان کے دین کا حصہ بن گئیں۔ پھر ان کی تفسیریں ایسی خلاف عقل باتیں شامل ہوئیں، افسانوی باتیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہر نبی کی قوم میں بعد میں آنے والوں نے امنیات کو داخل کیا۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے جو ہر مذہب کے ساتھ کیا گیا۔ شیطان کا القا شیطانوں کی طرف ہی ہوتا ہے جو شیطانی ذہن رکھتے ہیں، جو فتنے کرنے والے ہوتے ہیں، انہی شیطانوں کے ذریعے امنیات کو داخل کیا جاتا ہے۔ آج کی ہندو دنیا کو دیکھیں، جہاں بت پرستی عام ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے ان کا پورا ہندوستان، حالانکہ ان کے اوتاروں نے کبھی بت پرستی نہ خود کی نہ کبھی سکھائی۔ پھر کہاں سے ان میں یہ بت پرستی داخل ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام توحید کا پیغام تھا، وہ توحید کے علمبردار تھے، ان کی سیدھی سادی توحید کو تثلیث میں بدل دیا گیا، اور معاذ اللہ ان امنیات کی وجہ سے انبیاء کرام کی حرمت میں فرق آیا۔ انبیاء پر تہمتیں لگائی گئیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج بھی ایسی باتیں بائبل میں اور دوسرے انبیاء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے آ کر تمام ان باتوں کو، ان مفروضوں کو منسوخ کیا،
جو شیطانی القاع تھیں اور ان کے مذہب اور دین کا حصہ بن گئی تھی، اور قرآن کریم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی حرمت کو قائم کیا، تمام انبیاء کی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ معصوم تھے، سچے تھے۔ آج امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائیوں سے زیادہ احترام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کریم نے ان امنیات کو فتنہ بتایا، لیجعل الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض، یعنی خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ امنیات کو لے کر فتنہ کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں برائی ہے، وہ ظالم ہیں، وہ اپنے نبی کا نام لیتے ہیں لیکن ان کا اپنے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے تحریف سے پاک ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے، اگرچہ حدیثوں اور روایات میں امنیات کو داخل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی نشاندہی پہلے ہی کر دی تھی۔ قرآن نے فرمایا تھا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزی به ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیر، کہ نہیں ہے تمہاری امنیات اور نہ ہی اہل کتاب کی امنیات، جو عمل کرے گا کسی برائی کا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اہل علم ان کے دل پاک ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے، وہ ان خرافات اور امنیات کے پیچھے نہیں لگتے بلکہ ان کو منسوخ کرتے ہیں۔ ان کے دل خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نشانی ان لوگوں کی جو اللہ کی ہدایت پر ہیں اور صراط مستقیم پر فائز ہیں۔ وہ امت میں فتنہ پیدا نہیں کرتے بلکہ فتنوں کا تبیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو تقسیم نہیں کرتے، وہ ان کو جوڑتے ہیں۔ کنویں میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خوانی کی، دکھا وہ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، جو تڑپاتا ہے پروانے کو، رلاتا ہے شبنم کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔